الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك الشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات سامعین کرام بزرگوں عزیزوں دینی بھائیوں، جو موضوع اس وقت ہمارا چل رہا ہے اس کی ضرورت بہت زیادہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، خصوصاً ایمان والوں کے لیے اور عموماً ساری انسانیت کے لیے ہے. وہ موضوع اور وہ ٹاپک وہ عنوان یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جائے. ہماری زندگیاں اس قدر غفلتوں میں آ گئی، غفلتوں میں پڑ گئی کہ ایک ایمان والا آج بہت سارے گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ چکا ہے. جس کو یوں کہا جائے کہ گناہ کا احساس زندگی سے نکل گیا، خیال تک نہیں آتا، دھیان تک نہیں جاتا کہ میں نے میرے اللہ، میرے خالق، میرے حقیقی مالک، میرے محسن جس نے مجھ پر ہر وقت احسان ہی احسان کیا ہے، اس محسن حقیقی کا میں گناہ کر رہا ہوں، اس کا احساس ہماری زندگیوں سے نکل گیا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ موضوع میں نے خاص طور پر اس لیے پسند کیا اور اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے شیخ نے مجھے ایک جملہ کہا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی کے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، وزنی ہو. گناہ کسے کہتے ہیں؟ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا اپنے مالک اور خالق کی چاہت کے خلاف کوئی کام کر لینا، اس کی منشا کو پسے پشت ڈال دینا. وہ چاہتا کیا ہے اور میں کر رہا ہوں کیا؟ وہ تو چاہتا ہے میرے بندے تیری نظر جھکا، وہ چاہتا ہے میرے بندے اپنی زبان کو کنٹرول کر اور اپنی زبان کی حفاظت کر. وہ چاہتا ہے میرے بندے اپنے کانوں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پیروں کی، میرے بندے اپنے سوچ اور وچار اور اپنے جذبات اور اپنے احساس کی حفاظت کر. کیا میں اور آپ ہم کر رہے ہیں؟ میرے دل میں ایک میرے ایمان والے بھائی کے لیے کیا احساس ہے، کیا جذبات ہے، کیا خیالات ہے؟ اچھے ہیں، خیر خواہی والے ہیں، بھلائی والے ہیں، نیک نامی والے ہیں. میں میرے بھائی کے لیے کیا چاہتا ہوں؟ اچھائی چاہتا ہوں، خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہوں، اس کی ترقی چاہتا ہوں. اگر ایسا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. ایسا نہیں ہے اگر تو سمجھ لو کہ میرے اور آپ کے دل میں کھوٹ ہے اور اسی کا نام گناہ ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے حبیب نے کیسا ضابطہ بتا دیا، کیسا قانون بتا دیا، ایک گھڑ بتا دیا۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ان البر والاثم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور گناہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، کہ تیری زندگی اخلاق والی ہو، بھلائی والی ہو، نیکی والی ہو، اسی کا نام ہے نیکی، حسن الخلق۔ والاسم ما حاک فی صدرک، اور جب تم کوئی غلط قدم اٹھائے یا غلط دیکھ لے یا غلط بول لے یا غلط سن لے یا غلط احساس اور سوچ تیرے دل اور تیرے قلب کے اندر پیدا ہو اور تیرا دل بے چین ہو جاوے، اسی کا نام گناہ ہے۔ لہذا علماء نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تو گناہ کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ورنہ گناہ گناہ ہوتا ہے۔ بہت بڑے ایک اللہ کے ولی، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم دین، بلکہ ان کا لقب تھا محی السنہ، سنتوں کی زندہ کرنے والے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آخری خلیفہ گزرے ہیں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال سے گناہ کو سمجھاتے تھے۔ وہ یوں فرماتے تھے کہ گناہ کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لو، ایک پورا کمرہ تمہارا، اب انڈین روپیز کہیں تو یہ تو ڈاؤن ہو چکا ہے، پاؤنڈ اور یورو اور وہ کیا کیا ڈالر یوں کہا ہے، تو کہ وہ تو بہت بڑی ہے کہ پورا، اور حضرت نے لکھا ہے کہ پورا کمرہ پاؤنڈ سے ڈالر سے بھرا ہوا ہو، یہ پورا کمرہ پاؤنڈ اور ڈالر گویا کہ تمہاری نیکی ہے، تمہاری بھلائیاں ہیں، تمہارے خیر کے نیکی کے کام ہیں۔ اس پورے کمرے میں صرف ماچس کی تلی میں ایک چھوٹی سی اتنا ہوتا ہے نا، کو دارو ہی کہتے ہیں نا، اتنا ہوتا ہے، کہ اتنا دارو اگر یوں کر کے چھوڑ دیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، کہا یہ جو ہے ماچس کی تلی میں لگا ہوا اتنا سا، یہ تمہارا گناہ ساری نیکیوں کو خاکستر کر دے گا۔ اور حدیث پاک میں مثال بیان فرمائی کہ قیامت کے میدان میں انسان تہامہ ایک پہاڑ ہے، جزیرت العرب کے اندر بہت بڑا پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑوں کے برابر ایک ایمان والا نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ایک تنہائی یعنی ایکانت کا، تنہائی کا ایک گناہ ایسا ہوگا جو تہامہ پہاڑ کی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے خاص کر یہ موضوع اس لیے پسند کیا کہ بہت سارے گناہ کا گناہ ہونا ہم بھول گئے، دھیان ختم ہو چکا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھنا گناہ کے کوئی اقسام نہیں ہے، بھاگ نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، ڈیوائیڈ نہیں ہے۔ گناہ گناہ ہے، چھوٹا ہو گناہ، بڑا ہو گناہ، رات میں ہو گناہ، دن میں ہو گناہ، ہر حال میں گناہ ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا کہ گناہ کی 3 قسم ہے۔ پہلی قسم ہے ذنب، عربی کا لفظ ہے ذال نون اور با، ذنب کہتے ہیں اللہ کا کوئی حکم پورا کرنے میں خلاف اولا کوئی کام کر لیا، یعنی اس کو کہتے ہیں ادب کے خلاف کر لیا، کیا تو نیکی والا کام لیکن ادب کے خلاف کیا۔ جیسے مثال کے طور پر میں سمجھاؤں آپ کو، وضو کر رہے تھے ہم، لیکن وضو کے درمیان بات کرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ وضو کے درمیان بات کرنا منع ہے لیکن گناہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذنب۔ دوسرا ہوتا ہے گناہ کی دوسری قسم ہے سیئتن، وہ کیا ہے کہ یہ ذنب سے تھوڑا بڑا، اللہ کا کوئی چھوٹا حکم توڑ دیا،
لیکن اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کوئی لمبی چوڑی وعید اور دھمکی نہیں آئی ہے، اس کو کہتے ہیں سیئۃ، اس کو ہم صغیرہ گناہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ گناہ کی تیسری قسم معصیت، میم عین صاد یا اور تا، معصیت۔ معصیت ایسے گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ گناہ بندہ کر لے تو قرآن میں اور حدیث رسول میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی سنائی، عذاب ہوگا، اللہ ایسا کریں گے، ایسا۔ حدیث پاک میں اور قرآن میں جس پر دھمکی اور وعید آئی ہو اس کو کہتے ہیں سیئۃ۔ یہ تین قسم ہے گناہ کی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے چھوٹے گناہ پر جب بندہ اصرار کرتا ہے، جم جاتا ہے، تو پھر یہ چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کبھی بھی کسی وقت بھی تھوڑا سا دل میں کھٹکا ہو، اللہ یہ کیا ہو گیا، ہاتھ اٹھا لو۔ جس دن تم ہاتھ اٹھاؤ گے ایک دن میں 70 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ گناہ کیا اور 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگی، اللہ 70 مرتبہ معاف کرے گا۔ لیکن شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے وہ بھی سمجھ لو۔ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ کتنی مرتبہ توبہ کرے گا، پھر تو گناہ کرے گا تو۔ بندے کا کام ہے معافی مانگنا، اللہ کا کام ہے معاف کرنا۔ تو یہ تین قسم ہوئی گناہ کی، ذنب، سیئۃ اور پہلے دو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بندہ معصیت پر آ جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے مہا پاپ اور گناہ کرنے لگتا ہے، تو پھر اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس کے تین بڑے نقصانات ہیں۔ کتنے نقصان ہیں؟ اور ایسے نقصان ہیں کہ اس کی تلافی اور اس کا بدل نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان معصیت اور گناہ کا یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کون ناراض ہو جاتا ہے؟ ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد۔ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ایک ایک سانس جو دے رہا ہے وہ ناراض ہو گیا تو پھر دنیا میں کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی، گناہ کا پہلا نقصان اللہ کی ناراضگی۔ گناہ کا دوسرا نقصان کہ دل کی بے چینی، دل کی سکون نہیں ملے گا۔ اور تیسرا گناہ کا نقصان دل کا سیاہ ہو جانا اور دل کی سختی، دل کالا ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا لیکن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کے ایمان کی وجہ سے اس کا دل نورانی ہوتا ہے، لیکن جب یہ اس نور پر گناہ کا دھبا لگتا ہے، داغ لگتا ہے، 1 2 3 پھر یہ توبہ کر کے دھلتا نہیں ہے، لگتے لگتے یہ نورانی دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ تو تین بڑے نقصان ہیں، اللہ کی ناراضگی اور دل کی بے چینی دوسرا نقصان، اور تیسرا دل کی سیاہی یعنی کالا پن اور دل کی سختی اور سختی۔ اب اللہ کی ناراضگی تو قرآن یوں کہہ رہا ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور اس کی جتنی قومیں دنیا میں اللہ نے پیدا فرمائی، ان قوموں کو اللہ نے اپنی ناراضگی اور گناہ کی وجہ سے اللہ نے پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب گرفت میں لے لیا، پکڑ لیا۔ کیسا پکڑا؟ تو کہ زمین کو آسمان پر اٹھایا اور اس زمین کو الٹا کر کے زمین پر دے مارا۔ آج ہی زمین ہلی تھی،
زمین ہلی تھی، ہلکی ہلی ہے، ابھی اللہ رحم کر رہا ہے، وہ زبردست جب ہلائے گا اللہم احفظنا آمین، اللہ حفاظت فرما۔ 3 پوائنٹ کچھ ابھی اللہ نے ہلایا، اگر اللہ چاہتا تو 5 پر اگر پہنچا دیتا تو گھر والے گھر کو چھوڑ کے باہر نکل جاتے، مسجدیں بھر جاتی، لوگ سجدے میں پڑ جاتے، اذانیں ہونے لگتی۔ آج ہی تو یہ 3 بڑے نقصان ہیں گناہ کے۔ ایک تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی گرفت کرتا ہے، پکڑ میں لیتا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ اور دوسرا کہ دل بے چین ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملے گا، اے سی میں سو کر کے بھی رات میں اور دن میں یہ بے چین رہے گا۔ اسی لیے نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کفی صدرک، جو تیرے دل میں بے چینی پیدا کر دے اسی کا نام گناہ ہے، ما حاک فی صدرک۔ اور آگے فرمایا کہ گناہ وہ ہے کہ تیرے دل میں یہ آ جاوے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا تو کیا ہوگا، وہ بات جب تیرے دل میں آئے سمجھ لے اسی کا نام گناہ ہے۔ اور تو یوں چاہے کہ لوگوں کو پتا نہ چلے، چھپ جاوے، یہ تیرے دل میں آوے تو سمجھ لو اسی کا نام گناہ ہے، کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو، لوگوں کو خبر نہ ہو، پتا نہ چلے، تو جو کام کرے اور یوں دل میں آئے کہ لوگوں کو پتا نہ چلے، سمجھ لے اسی کا نام گناہ ہے، ما حاک فی صدرک۔ لہذا یہ 3 بڑے نقصان ہیں گناہ کے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ گناہ پر بندہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے پکڑ کتنی صورتوں میں آتی ہے، کتنی طریقوں سے اللہ پکڑتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پکڑنے کی 3 شکلیں ہیں۔ کتنی شکلیں ہیں؟ 3۔ ایک شکل یہ ہے، اس 3 نام سن لو، اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ پہلی اللہ کی شکل پکڑنے کی ہوتی ہے، اس کا نام ہے نکیر۔ کیا ہے؟ نکیر۔ دوسری شکل اللہ کی پکڑنے کی ہے، اس کا نام ہے تدبیر۔ کیا ہے؟ کہ نا تدبیر کرتے ہیں۔ ہاں۔ تیسری شکل اللہ کے پکڑنے کی جو ہے اس کا نام ہے تاخیر۔ پہلے وہ سن لو گناہ کے نقصانات، کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ گناہوں کی سبب پکڑتا ہے، دوسرا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور تیسرا دل کی سختی اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کیسا کر دیتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فتنزنکا ونحشرہ یوم القیامت اعما، جو میری یاد سے، اللہ کہتے ہیں جو میری یاد سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ گھر میں بھی مزہ نہ آوے، باہر جاوے تو بھی بے چینی ہوئے، مسجد میں آوے تو دل نہ لگے، ہوا کیا تو کہ پتہ چلتا نہیں ہے، تو تنہائی میں سوچنا میرے اللہ میرا کون سا گناہ ہو گیا، میری بیوی، میرے بچے، میرے پوتے، میرے نواسے، اچھا مکان، پھر بھی چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ تو کہا کہ میرے بندے تو میرا بھی گناہ کر چکا ہے۔ لہٰذا یہ 3 چیزیں یاد رکھنا کہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں، 3 بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر دوسرا نقصان یہ کہ دل کی بے چینی ہو جاتی ہے، اور تیسرا نقصان یہ کہ دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اور کالا ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ کیسا ہو جاتا ہے؟ پتھر ہو جاتا ہے۔ پتھر کیسا پتھر؟ ایسا ہو جاتا ہے کہ صبح اذان کی آواز سنتا ہے، پھر بھی یہ پتھر دل انسان اللہ کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسے پتھر دل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟
اگر دل نرم ہوتا تو ضرور یہ بے چین ہو جاتا. میرے اللہ کی پکار آئی، میرے اللہ نے بلایا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ظاہری باطینی جلوت خلوت سفر حضر چھوٹے بڑے ہر ایک گناہ سے اللہ مجھ کو اور آپ کو تمام مسلمانوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. رمضان میں آپ ہی نے ہمارے دل کو نرم کیا تھا، قرآن دیکھنے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن سننے میں، نمازوں میں اللہ کیسا مزہ آتا تھا. بھوکا رہ کر کے بھی اللہ ہمیں تھکان کا احساس نہیں ہوتا تھا، پیاسے رہ کر کے بھی اللہ تیری یاد میں مزے آتے تھے. کہ اللہ وہ دن ہمارے چلے گئے، دنیا نے ہمیں اپنے شکنجے میں یا اللہ اپنے مکر میں یا اللہ اپنے بیزی پنے میں دنیا میں مشغول کر دیا. اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. گناہ کا گناہ ہونا اس کا احساس بھی ہماری زندگیوں سے نکل گیا. اللہ روزے سے تھے ہم نظریں جھکا دیتے تھے، اللہ اپنے موبائل میں غلط چیز دیکھنے سے پرہیز کرتے تھے. ہمارا دل یہ کہتا تھا کہ تو روزے سے، ہمارا دل یہ کہتا تھا کہ تجھے قرآن پڑھنا ہے. کہ اللہ جب رمضان گیا موبائل کی دنیا نے ہمیں ایسا مست کر دیا کہ آپ کی ذات سے ایسا ہمیں دور کر دیا کہ غلط دیکھتے دیکھتے بھی دل میں کبھی یہ نہ ہوا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. اللہ تو چاہتا تو اسی وقت ہمارا سانس نکال کر ہماری زندگی کا خاتمہ کر دیتا. اللہ تو نے ہمیں اور ڈھیل دی اور مہلت دی، اور اللہ تو نے ہمیں اور موقع دیا. پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج تک کی جتنی بغاوتیں ہوئی ہیں اللہ ہم نے تو کئی مرتبہ توبہ کی توڑی، پھر بھی تو یوں کہتا رہا میرے فرشتوں یہ میرا بندہ جب بھی توبہ کرے اللہ گناہ کرے گا پھر توبہ کرے گا. اللہ تو ہماری توبہ کا انتظار کرتا رہا. اے میرے اللہ ہم سب کو تو معاف کر دے. اللہ پچھلے دنوں میں جو انتخابات ہوئے ہیں اللہ آئندہ دنوں میں ان کے نتائج ہیں میرے مولا بڑی محنتیں اللہ تیرے ماننے والوں نے کی ہے، بڑی امیدیں بڑی آس لگا کر اللہ تیری قدرت پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں رحم کرنے والے حاکم عطا کر دینا، انصاف کرنے والے حاکم عطا کر دینا. اللہ ان کی اسکیموں کو فیل کر دینا، ان کے ارادوں میں انہیں ناکام کر دینا. اللہ دنیا آخرت کی خیر بھلائی خوبیاں ہمیں نصیب فرما دینا. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا متمنی متوقع نے مجلس کے دل کا حال تو جانتا ہے، سب کی جائز تمنا کو پوری فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.